پاک حضرت امیر المومنین ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں دلیل پوچھنے والا ساسا سن، حضرت آدم کو جی حکم ہوا جنت میں لا تقربا ہذہ شجرہ، اس شجرہ کے قریب نہ جانا، پوری جنت گھومو، پوری جنت آپ پہ حلال ہے، لیکن اس شجرہ ممنوع ہے، اس کے قریب آپ نہ جانا۔ شجرہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ نہیں پڑھتا، اس قدر ٹائم نہیں ہے، صرف اس شجرہ کے قریب نہ جانا، ہاں قریب مت جانا۔ لیکن حضرت آدم اس شجرہ کے قریب چلے گئے، ترک اولا ہو گیا، ترک اولا، یہ لفظ یاد کریں، یہ گناہ نہیں ہے، نبوت کے ساتھ گناہ سازگار نہیں ہوتا دوست۔ ترک اولا یہ ہے کہ ایک بہتر چیز کا ترک کرنا، جس طرح ڈاکٹر آپ سے کہے جی یہ دوائی میں لکھ رہا ہوں، یہ نافع اور مفید تب ہو سکتی ہے، یہ پرہیز، یہ چیزیں آپ پرہیز کریں گے، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو وہ دوائی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ حکم یہ ہوا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا، ورنہ گناہ تو نہیں ہے آدم، لیکن جنت میں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جی حضرت آدم جو ہے وہ اس شجرہ کے قریب چلے گئے اور حکم ہوا کہ جنتی پوشاکیں اب جنت میں چھوڑ جا اور جنت سے باہر چلے جائیے۔ حضرت آدم، حضرت علی اس دلیل کو بیان کیا تاکہ آپ تک پہنچے، دیکھ کر فرمایا حضرت آدم معصوم ہے لیکن ان سے ترک اولا ہو گیا اور جنت ہاتھ سے دے بیٹھے۔ ہمارے استاد ایک جملہ یہاں اس کو یوں بیان کرتے ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آدم ناتجربہ کار تاجر، اس نے گندم کے دانے لے کر جنت اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھے۔ علی وہ تجربہ کار تاجر ہے کہ گندم کی جو کی روٹیاں دے دے کر جنت اپنے بیٹوں کی جاگیر بنا ڈالی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کامیاب تاجر۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد وآل محمد۔ آئیے دلیلیں ہیں، دلیلیں، اب اس دلیلوں سے اس لیے کہ اب ماحول بدل گیا ہے، وہ دور جو ہے نہیں رہا، اب تو ہر امام بارگاہ میں یہ پوچھتے ہیں مولانا دلیل ہے تو دلیل پیش کر۔ وہ میرا دوست ہاں تفسیر در منصور اٹھائے، تفسیر کبیر اٹھائے، جتنی تفسیریں ہیں عالم اسلام کی اٹھائیں، حضرت آدم نے اس ترک اولا سے جب توبہ کی ہے، واسطہ دیا ہے، دعا کیا کی ہے، یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن و بحق حسن، یا قدیم اللسان بحق حسین علیہ السلام۔ آپ پنجتن پاک کا واسطہ، اے اللہ میرا ترک اولا جو ہے وہ معاف فرما۔ حضرت فرماتے ہیں بتا ساسا کہ جس کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ افضل ہے جس کے صدقے میں قبول ہو۔ لے جاؤ، لے جاؤ، اصل کو بھی لے جاؤ، یہاں جا رہے پھر باب چیپٹر ہے، ذرا پڑھنا چاہیے، پھر دوستوں کو پتہ چلے کہ علی کس بلندی کا نام ہے۔ ایسے نہیں، ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں میرا دوست، علی کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آدم جب جنت سے آنے لگے، جنتی پوشاک وہاں چھوڑ دی، درختوں کے پتوں کا لباس بنایا۔ اب ذرا بتائیں اس لیے کہ وہ جنت سے لباس کیوں نہ لا سکے، اور علی کے بیٹے جنتی لباس وہاں سے منگوا کے دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ مالک نہ تھے، جنتی لباس وہاں رہ گئے، یہ مالک کو اختیار ہوتا ہے جنت میں استعمال کرے یا عید والے دن رضوان جنت سے منگوا کے دنیا میں استعمال کرے۔ واہ کیا بات ہے۔ ساسا پھر سوال کرتا ہے مولا آج کے دن کا مخصوص موضوع، آج کیا ہے 20 ماہ رمضان، اور 20 ماہ رمضان کو ساسا علی کا شاگرد سوال کر رہا ہے خود علی سے، خود علی سے۔
اور جواب بھی حضرت امیر خود دے رہے ہیں۔ دیکھ کر ساسا سوال کرتا ہے مولا انتا افضل ام نوح، مولا ارشاد فرمائے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح؟ حضرت امیر دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں ساسا، پھر وہی جملہ اپنی تعریف، تزکیۃ المرء لنفسہ ہی، کبھی ہم اپنی تعریف خود کرنا اچھا نہیں ہے، اما بنعمت ربک فحدث، لیکن اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ دیکھ کر فرمایا انا افضل من نوح لما ذالک یا امیر المومنین، عرض کرتا ہے مولا دلیل، لوگ ممکن ہے یہ میں بات لکھ دوں اور 15ویں صدی میں یہ بات پہنچے اور گوجرانوالے کے لوگ پوچھیں کہ لیما کیوں، دلیل حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح نے تبلیغ کی اور تبلیغ کے چند لوگ ایمان لے آئے، باقی جو ہے نافرمان ہو گئے۔ نوح نبی کو پتھر بھی مارے، نوح نبی کو تکلیفیں دی، حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی، وہ بد دعا قرآن میں موجود ہے، اے رب لا تذر من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر بھی دنیا میں ادھر باقی نہ رہے، ورنہ یہ اولاد جنیں اولاد کافر، یہ دھرتی کافروں سے بھر جائے گی۔ اور پھر حکم ہوا کشتی بنانے کا اور بات تباہ کرنے کا، جی وہ دعا قبول ہو گئی۔ دیکھ کر فرمایا کہ حضرت نوح نے صبر نہ کر سکے اور بد دعا کر دی، لیکن میں علی وہ ہوں کہ 25 سال بعد از پیغمبر گھر بیٹھا رہا، اپنا حق لٹتا دیکھتا رہا، اپنی میراث اجاڑ ہوتی دیکھتا رہا، لیکن دیکھ کر فرمایا حالت یہ تھی کہ میرے نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہا اور فی الحال کے سجا کہ میرے گلے میں گویا ایک جس طرح ہڈی پھنسی ہوئی ہو، آنکھ میں کانٹا ہو، میں صبر کر کے حق لٹتا دیکھتا رہا، لیکن میں نے تلوار بھی نہ اٹھائی اور میں نے بد دعا بھی نہ کی۔ پھر دیکھ کر سوال کرتا ہے مولا ارشاد فرمائے انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہے؟ ارشاد فرمایا میرے آقا نے ساساتوں نے قرآن پڑھا ہے، ہاں آقا جو آپ نے تعلیم کیا ہے مجھے یاد ہے۔ دیکھ کر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک میرے سامنے مردوں کو زندہ کر۔ ارشاد رب العزت ہوا اولم تؤمن، اے ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ دیکھ کر کہا نہیں ایمان ہے میرے مالک، بلا دل یطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے گا مردوں کو زندہ ہوتا دیکھوں گا، میرا قلب قرآن ہے، میرا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ دیکھ کر فرمایا وہ ہے ابراہیم کی دل کی کیفیت جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ ساسا میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں منزل یقین پہ اتنا فائز ہوں، لو کشف الخطا ومستدرت یقینا، اگر آسمان کے پردے ہٹ جائیں علی اس منزل پہ ہے جس مزید یقین ممکن ہی نہیں آئے۔ پھر دیکھ کر ساسا سوال کرتا ہے مولا انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ پھر حضرت کوئی جملے تکرار کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ساسا ذرا سن، حضرت موسیٰ کے متعلق تو نے قرآن پڑھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ جا فرعون کو دعوت حق دے، انہو طغا، وہ طاغی اور باغی ہو چکا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ساسا تمہیں سوال یاد ہے؟ عرض کرتا ہے جی اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے کہ مالک جی انی قتلت منہم نفسا اخاف ان یقتلون، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، لہذا
لہذا مجھے خوف ہے اگر میں چلا جاؤں ان کے پاس، ان کا بندہ میں نے قتل کیا ہوا ہے تو مجھے خوف ہے کہ مجھے وہ قتل نہ کر دے۔ جی ہم میرا بھائی ہارون جو زبان کے حساب سے افصح ہو منی اور فصاحت میں مجھ سے زیادہ ہے، جی اس کو میرے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہم مل کر دعوت دے۔ اور دیکھ کر حضرت فرماتے ہیں اس نے ایک بندہ قتل کیا اور وہاں جانے سے گھبرا رہے تھے۔ اور ذرا سن کہ علی نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جی ان کتنے لوگوں کو فنار و سقر کیا، لیکن جب سورت برات نازل ہوئی مجھے اللہ کا حکم نبی کے ذریعے موصول ہوا کہ جا کر سورت برات میں علی سناؤں۔ میں نے جا کر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر جی سورت برات سنائی۔ ان کے بندے میں نے قتل کیے ہوئے تھے لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، موت میرے اوپر آئے یا میں موت کے اوپر ہوں، میں موت سے گھبرانے والا نہیں۔ کیا بات ہے، لا الہ پھر ساسا بن سوان سوال کرتا ہے یا امیر المؤمنین آپ ارشاد فرمائیں انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ ارشاد فرمایا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ وہ جملے پہلے کہے کہ تزکیۃ المرء لنفسہ، کبھی ہن اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا وہ ضروری ہے۔ لما ذالک، مولا دلیل چاہیے۔ اور دیکھ کر حضرت امیر فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت بیت المقدس کے قریب آئی، جبکہ بیت المقدس کی عظمت خانہ کعبہ سے کم ہے، برابر بھی نہیں ہے، حکم ہوا یا مریم اخرجی، اے مریم یہاں سے چلی جا، ھذا بیت العبادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، لا بیت الولادہ، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے۔ لیکن میری ماں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے اور یہ دعا پڑھی ہے اور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا اخر اور آواز آئی یا فاطمہ بنت اسد، اے فاطمہ بنت اسد چلی آ اندر، ھذا بیت العبادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولیکن ولدک عین السعادہ، لیکن تیرا بیٹا یہ ایسا ہے جس کی عظمت سے کعبہ بلند ہو رہا۔ آئیے میرے دوستو، موضوع ہے پرانی، اگر ایک ایک دلیل جو ہے وہ ساری حضرت کی تقریر میں پڑھنے لگ جاؤں تو ٹائم اس میں زیادہ خرچ چاہیے جی، لیکن حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ الاستیاب عالم اسلام کی کتاب ہے، شیعہ کتاب نہیں ہے جی، الاستیاب اور طبقات ابن سعد جی، یہ عالم اسلام کی بکیں ہیں، ذرا کھولیں اور جا کر اس میں تفصیل سے جو حضرت نے دلائل دیے وہ دلائل پڑھیں جی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ علی افضل ہیں نبیوں سے، وہ ذرا نبی کا ارشاد تو ذرا سنائیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہم کلمہ گو ہیں آخری نبی کے، امت ہیں آخری نبی کے، نبی ارشاد فرمائے تاکہ ہم یقین پہ پہنچیں۔ اور میرے دوستو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے کلمہ گو، میرے عاشق، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی قلتہ وإلی یعقوب فی صبرہ وإلی یوسف فی حسنہ وجمالہ وإلی موسیٰ فی عبادتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ وإلی محمد فی حسبہ ونسبہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، نوح کے فہم کو دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، یعقوب کے صبر کو دیکھنا چاہے، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہے، موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہے، عیسیٰ کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہے، کیا وہ بیت اللہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن کریم دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ کیا کرے یا رسول اللہ؟ نبی دیکھ کر فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی ولی
علی 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 یا علی یا علی یا علی آئیے میرے دوستو، موضوع طولانی ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن جی آج کی شب کی مخصوص مجلس میں آئے جہاں علی کے فضائل سنیں، وہاں علی کی سیرت سنیں۔ کون ہے علی؟ سیرت کا بادشاہ، نمونہ کامل، جس طرح رسول نمونہ کامل بعد از رسول، جی علی وہ نمونہ عمل زندگی گزارے، یعنی علی کے فضائل۔ دوستو، میرے دوست جو کبھی کبھار مجالس میں آتے ہیں، ممکن ہے یہ وجہ پوچھیں کہ مولانا فضائل سناتے ہیں، ان کا بھی کوئی ہدف ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، ایک تو ہدف یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں ایسے علی کی موجودگی میں، جی ایک تو پتہ چلنا چاہیے جی، اور دوسرا جی علی کے فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ رذائل جسم سے نکل جائیں، نفس سے رذائل نکل جائے۔ کیا مطلب؟ علی کی سخاوت مومن حسین کمی سنائے تاکہ دنیا اپنی اصلاح کرے، بزدل سخاوت سن کر کنجوسی اور بخل کو نکالے۔ سیرت اجازت دے دو جملے ضرور پڑھوں گا جی۔ علی کی شجاعت میں پڑھو، علی کی جنگیں میں پڑھو، تو یہ میسج ہے تاکہ دنیا سنے اور بزدلی کو دل سے نکالے، علی کی طرح شجاعت کو اختیار کرے، علی کا علم پڑھا جائے تاکہ جہالت سے نفرت ہو جائے، انسان اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرے۔ جی علی کی ایک ایک صفت، اب وہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں نے دل میں رکھا تھا کہ دو جملے جی اس حوالے سے بھی پڑھوں گا کہ علی کی سخاوت، علی کی شجاعت، علی کی عبادت۔ جی میرا دوست، علی یہ نمونہ عمل۔ ایک آدمی نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا، یا علی، حاتم طائی جو ہے وہ بڑا سخی تھا، اگر کوئی سائل آ کر اس کے جو محل تھا اس کے 40 دروازے تھے، ایک ایک دروازے سے مانگ لیتا تو پھر اسے اور محل کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ 40 دروازے جب جی سوال کر لیتا 40 سے تو پھر اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جملہ سنیں گے، حضرت فرماتے ہیں جب دینا ہے اسے جی ہاں تو پھر 40 دروازے کیوں پھراتے ہو، ایک در سے اتنا تو دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سخاوت علی، کریم، علی کا لقب ہے کریم جی، آپ نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا بخیل کون ہے، لئیم کون ہے، کریم کون ہے جی، انشاءاللہ کسی موقع پہ جی۔ اور علی کی عبادت، علی کی دعائیں جی 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 ہمارے محترم برادر ہیں جی، کہتے ہیں ایک ایک جملہ ضرور پڑھ دے جی میرے دوست۔ ایک ہے سخی، ایک ہے کریم، ایک ہے لئیم، ایک ہے بخیل جی۔ سخی وہ ہے سخی جی، سخی جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ یاد کر لیں بچے، یاد کر لیں سخی کی ڈیفینیشن، جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور بخیل اور لئیم، بخیل یہ ہے جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے۔ لئیم سمجھتے ہیں، لئیم وہ ہے جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، دیکھ دیکھ کر جیے جی۔ تو آپ متوجہ ہو گئے، سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور دوستو یہ کریم گھرانہ ہے اہل بیت کا کریم، اور مجھ سے سنو کریم کون ہوتے ہیں؟ کریم وہ ہوتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، جو خود نہ پیے دوسروں کو پلائے، جو قاتل کو دودھ پلائے
باتیں نہیں کرتا اس لیے کہ ظرف بعض اوقات تنگ ہوتے ہیں، فتویٰ جلدی لگ جاتا ہے مومن قمی پہ۔ دوستو اللہ کریم وہ خالق ہے، ملانا نہیں ہے، جی نہ گناہ ہے۔ اللہ خالق کریم، علی مخلوق کریم، فرق بتا دوں ہاتھ باندھ کے، جی میرے اللہ تو کریم ہے، تیری مخلوق علی بھی کریم ہے۔ فرق مجھے یہ نظر آتا ہے، اللہ تجھے ضرورت کھانے کی خود کو نہیں ہے، پھر تو کھلاتا ہے۔ علی کو خود کھانے کی ضرورت ہے، خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ علی کی عبادت ایک ایک پہلو ذرا دیکھیں، ضرور پڑھیے میرے دوستو، جی کتابیں پڑھیں، کتابوں سے علی کی عظمت، علی کے بلندی کا معیار جو ہے آپ تک پہنچے گا۔ جی شاگرد ہیں، پاک پیغمبر کا صحابی ہے، جی ابو دردہ کہتا ہے کہ میں رات ڈھلی، میں تہجد کے لیے مسجد کی طرف چلا، ایک رونے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، درد اتنا تھا اس آواز میں اس آواز کے پیچھے چلا، کون ہے ڈھلی رات کو رونے والا؟ کہتا ہے کہ میں چلتا چلتا باغ بنی نجار، باغ قبیلہ ہے ان کا ایک باغ ہے، باغ بنی نجار میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ عبادت میں ایک عابد جو ہے مصروف ہے، مناجات دعائیں پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا کر رہا، عبادت دعائیں مناجات، میں سننے لگا، دیکھ کر دعا پڑھ رہا ہے، دعائیں تو بہت زیادہ تھیں، ایک جملہ میں چلو پڑھ دیتا ہوں، دیکھ کر کہتا ہے کفا بعزن ان اکون لک عبدا کفا بفخر ان تکون لربا، میرے اللہ علی کے لیے مقام عزت ہے کہ علی تیرا عبد ہے، علی کے لیے مقام فخر ہے کہ تو علی کا رب ہے، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، مالک تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے، علی کو ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ کہتا ہے دعائیں پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ علی سجدے کی حالت میں آواز رک گئی، میں آگے دوڑا، آواز کیوں رک گئی؟ میں پہچان گیا، میں نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا، مجھے محسوس ہوا، البتہ مجھے محسوس ہوا، کہتا ہے ابو دردہ کہ شاید علی کا انتقال ہو گیا۔ کہتا ہے میں گھبرا گیا، میں روتے ہوئے توڑتے ہوئے در بطول پہ آیا، دق الباب کیا، اندر سے سیدہ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ آپ کے بابا کا صحابی ہوں، میرا نام ہے ابو دردہ۔ کیسے آنا ہوا؟ میرے بابا کا صحابی ابو دردہ باغ بنی نجار میں علی کو عبادت کرتے، دعائیں پڑھتے، مناجات کرتے، دیکھا بے ہوش ہو گئے، میں تو ڈر گیا، لگتا ہے کہ کہیں علی اس دنیا سے چل نہ بسے ہوں۔ جملہ سنو گے سیدہ کا، سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا کا صحابی ابو دردہ تو نے علی کو آج دیکھا ہے؟ یہ علی کی زندگی کا معمول ہے۔ جی یہ پانی میں نے دم کر رکھا ہے، لے جا، اس کے چند قطرے چہرہ مبارک پہ چھڑکنا، دم شدہ پانی، علی آنکھیں کھول دیں گے۔ کہتا ہے پانی لے آیا، جی میں نے پانی چھڑکا، تھوڑی دیر بعد علی نے آنکھیں کھولی، مجھے پہچان لیا، فرمایا ابو دردہ، جملہ سننا علی کا، ابو دردہ میرے اور میرے خالق کے درمیان راز و نیاز کی باتوں میں تو کیوں مخل ہوا ہو؟ عبادت کے پہلو پڑھو، سخاوت کے پہلو پڑھو، علی کی زندگی پڑھو۔ بازار میں گئے ہیں، دو قمیض خریدے ہیں، ایک عمدہ ایک ادنا گھٹیا، اور وہ جو عمدہ لباس تھا اپنے غلام کمبر کو دے دیا، تو پہن۔ جو کھدر کا لباس تھا وہ خود پہنا۔ اس وقت ایک کمبر عرض کرتا ہے مولا یہ اعلیٰ قمیض آپ پہنے، آپ بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، جی دلیل سنیں، حضرت فرماتے ہیں نا کمبر تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں۔ جی پڑھیں، امام حسن کا دسترخوان آپ کے ذہن میں سمیٹ چکا۔ جی ہاں، جو ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، حضرت میں بھوکھا ہوں،
پہچانتا نہیں ہے. حضرت نے اپنا کھانا جو ہے دیا، وہ خشک روٹیاں مہر لگی ہوئی ہے. کہتا ہے میں یہ نہیں کھا سکتا. فرمایا شہر میں چلا جا، حسن ابن علی کا دسترخوان پوچھ لینا. پہنچا ہے وہاں، کھانا مل گیا، کھاتا بھی ہے، تھوڑا تھوڑا بچا بچا کر ادھر رکھ بھی رہا ہے. حضرت کی نگاہ پڑ گئی. امام حسن فرماتے ہیں مسافر و بندہ خدا تسلی سے کھانا کھا لے، جس کے لیے جتنا لے جانا چاہے گا تجھے مل جائے گا، تو لے جانا. دیکھ کر عرض کرتا ہے شہزادے میں کسی اور کے لیے نہیں لے جانا چاہتا، مسجد میں ایک عابد دیکھ کر آیا ہوں. جی خشک روٹی غذا ہے جس کی میں چاہتا ہوں ان کے لیے لے جاؤں. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا وہ بابا علی ہے، یہ دسترخوان اسی کا ہے، یہ دسترخوان اصل میں اسی کا ہے. وہ علی تلک تو کہ صلو رجعت فیہا، جس نے دنیا انتخاب نہیں کی. وہ علی کی سیرت پڑھے دوستو، ٹائم نہ رہا، میں علی کی سیرت بھی نہ پڑھ سکا اس طرح. بس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آئیں یہ علی رات کے ٹائم آٹا اٹھا کر روٹیاں اٹھا کر اپنے کندھوں پہ غریبوں کے گھر میں پہنچانے والا علی. لوگ پوچھتے تھے دیکھ کر، فرماتے تھے نام کیا ہے؟ ہاں دیکھ کر امیر فرماتے تمہیں نام سے کیا کام، یہ میری ڈیوٹی ہے، تمہاری خدمت کے لیے آیا کروں گا. یہ اس وقت پتہ چلا. کب پتہ چلا؟ یہ اس شب پتہ چلا جب 19 کو ضربت لگ چکی اور 3 دن ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوگان کے گھر کھانا، روٹیاں، آٹا نہ پہنچا. جی اس وقت کوفے کے یتیموں کو پتہ چلا. جی اور یہی وجہ ہے میں پڑھوں گا. جی آج شبی بھی برآمد ہوگی تابوت کے زیارت. جی میں جملہ عرض کروں کہ حضرت امام حسن جب بابا کو دفن کر کے آ رہے تھے، حضرت کی وصیت تھی کہ میرے بیٹے حسن میرا جنازہ جب اٹھانا، پینتی کی طرف سے آپ اٹھانا، سرانے کی طرف سے خود بخود جنازہ اٹھے گا. میرا بیٹا حسن یہ جنازہ چلے گا خود، اور جب رک جائے کوفے کے بحر ایک وادی السلام جو جگہ ہے جہاں ابھی جو ہے مزار ہے، وہاں رک جائے گا، جنازہ رکھ دینا اور وہاں تیار قبر ملے گی. ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، درمیان میں میری قبر ہے جو حضرت نوح نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے. جی یہی وجہ ہے وصیت کے مطابق میرا آقا حسن امام حسین بابا کو لے کر آئے، وہاں دفن کیا اور دفن کر کے واپس چلے. جیسے کوفے میں داخل ہوئے، کوفے کی ایک گلی کے موڑ سے امام حسن اور آقا حسین پیچھے ہے. جی مڑے، جی ایک رونے کی آواز آئی. آپ اور ہم چلے جاتے لیکن یہ آقا حسن ہے. مڑے ادھر دیکھا ایک معذور ہے، زمین پہ پڑا رو رہا ہے. حضرت نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، دیکھ کر کہتا ہے خیر ہو میرا محسن، آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ میرے پاس نہیں آئے. آپ تو وقت مقرر پہ آ جایا کرتے تھے. حضرت رک گئے، بلکہ قریب مٹی پہ بیٹھے امام حسن اس کا زانو، اس کا سر اٹھایا، سر مٹی جھاڑی، اپنے زانوں پہ رکھا اور دیکھ کر اس سے کہا بندہ خدا کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے میرا ایک محسن تھا جو وقت مقرر پہ آیا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر مجھے کھانا کھلاتا تھا. آج 3 دن ہو گئے ہیں جی میری خبر گیری اس نے نہیں کی، میں تو اسے یاد کر رہا ہوں. شہزادے آپ سے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں بے شک. امام دیکھ کر فرماتے ہیں بتا اس کی کوئی نشانی، کوئی نام کا. کئی دفعہ نام پوچھا، نام نہیں بتاتا تھا. کہتا تھا تجھے نام سے کیا کام، میں ڈیوٹی دیا کروں گا.
امام دے کر فرماتے ہیں اس کی کوئی نشانی اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے ملتی ہے۔ وعدہ علی کی محبت میں آپ کی آنکھیں بھر رہی، آپ کی آواز ان کی آواز سے ملتی ہے۔ حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں جی وہ میرا مظلوم بابا علی تھے، 19 کو ضربت لگی اور ابھی ہم بابا کو رات کی تاریکی میں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ عزادارو تاریخ نے جملہ لکھا جیسے اس نے سنا کہ حضرت امیر کی شہادت ہو گئی، چیخ بھری بے ہوش ہو گئی جی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھولی اور دیکھ کر کہتا ہے شہزادے میرا ایک عرض ہے، میرے اوپر احسان کرے، اگر میرا محسن نہیں رہا دنیا میں تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو میرے آقا کی قبر پہ۔ حضرت اسے لے آئے حضرت امیر کی قبر پہ، قبر کا نشان مٹا دیا جی، مولا امام باقر کے زمانے میں قبر کا نشان ظاہر کیا گیا، حالات محفوظ نہیں تھے، علی کی قبر محفوظ، حکومت سے محفوظ نہیں تھی۔ اس قبر پہ جب آقا حسن لے آئے اور جیسے قبر پہ نگاہ پڑی زمین پہ ایسے قبر پہ گر گیا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تب پتہ چلا کہ رات کے ٹائم غریبوں کی خبر گیری کرنے والا، یتیموں کی حال پرسی کرنے والا کون؟ عزادارو آؤ علی کی زندگی کو مختلف زاویوں سے پڑھو۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ علی امیر المومنین مظلوم ہے، اول مظلوم ہے علی جی، اس سے اور کون ہے جی بڑا مظلوم ہو سکتا ہے جی۔ میں نے عرض کیا تھا آقا امام حسین کی زندگی میں کسی بچے کو تماچا نہیں لگا، مجھے معاف کرنا علی بھی زندہ ہو زہرا کو بھی تماچا لگا۔ جزاکم ربکم۔ وعدادارو جی تاریخ یہ چونکہ رسول کے حکم کے پابند تھے علی، پابند تھے علی حکم رسول کے، اس لیے تلوار نہ اٹھائی، حق لٹتا دیکھا جی، گلے میں رسیاں آئیں برداشت کیا۔ ایک دن زہرا سے کہا اذان ہو رہی تھی، فرمایا بنت پیغمبر نبی کی بیٹی اگر میں تلوار اٹھاؤں یہ اذان بند ہو جائے گی جی۔ یہ جو متوجہ نہیں ہوتے یہ سوال کرتے رہتے ہیں جی۔ علی ایسے مظلوم، تاریخ نے لکھا کہ 19 کو ضرب لگی، 20 اور پھر 21 کو شہادت ہے میرے آقا امیر المومنین کی۔ عزادارو تاریخ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ ایک حکیم کو بلایا گیا اور وہ حکیم آیا اور اس نے آ کر امام کے اس زخم کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد جی اندر سے دروازے سے جی اندر سے جی شہزادیاں اندر سے دیکھ رہی تھی، شہزادے صحن میں بابا کے ساتھ موجود تھے کہ اب حکیم کیا کہتا ہے۔ حضرتارو ہر ایک حکیم کے منہ کو دیکھ رہا تھا یہ چیک کرنے کے بعد کیا کہتا ہے۔ حضرتارو اچانک وہ جیسے اس نے چیک کیا رو کر کہتا ہے آقا حسن سے شہزادے وہ جو تلوار آپ کے بابا کے سر پہ لگی ہے وہ زہر سے بجھی ہوئی تھی، وہ زہر کا اثر ہو گیا ہے امام کے سر پہ، اور زہر جو ہے یہ جگر تک اثر کر گیا ہے۔ ہاں شہزادے بابا سے کہو جو وصیتیں کرنا چاہتے ہیں کر لے، علی کا آخری ٹائم ہے۔ عزادارو علی کی اندر سے شہزادیوں نے گریہ کرنا شروع کیا، بہر سے شہزادے حسن اور آقا حسین ایک دوسرے کے گلے میں لگ گئے۔ عزادارو میرے آقا علی نے
वसीयतें की, असरार इमामत सौंपे आका हसन को, और सारे खानदान वालदारों सबको इमाम हसन के हवाले किया। सबके हाथ पकड़ कर आका हसन इमाम मौला के बाद उनके हवाले किया। वालदारों हवाले कर रहे थे। एक जुमला कह दो, उस वक्त और बीबी उम्मुल बनीन मौजूद थी और देखकर पूछती है, मौला आपने हर एक को हवाले किया है, मेरा गाजी फरमाया कहाँ है मेरा गाजी? का दरवाजे में खड़ा रो रहा है। और जनाब अब्बास हाजिर हुए। उस वक्त एक जुमला पता नहीं आप बर्दाश्त कर सको नहीं ना। अब्बास का बाजू पकड़ कर जनाब ज़ैनब के हाथ पे रखा और देखकर कहा, अब्बास आपके हवाले। और सानिए ज़हरा ने रोना शुरू कर दिया। देखकर कहती है, बाबा बाबा बेटियों और भाइयों के हवाले किया जाता है, और अब्बास को मेरे हवाले किया है, तो फिर मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? और फरमाया, मेरा सज्जाद कहाँ है? जज़ाकुम रब्बुकुम। मेरा सज्जाद, ओ इमाम सज्जाद को उठा कर लाया गया। इमाम सज्जाद के हाथ पे जनाब ज़ैनब का हाथ रखा, वसीयतें की। एक जुमला, एक आलम परदेस है। मैं एक जुमला पता नहीं मेरे कुछ सामीन मुतवज्जे होंगे अज़ादारों कि ये माह रमजान में आने वाली ईद जो है, ये शहजादियां यहाँ कूफे में नहीं थी, ये थी मदीने। इमाम हसन और इमाम हुसैन को आका ने भेजा और देकर फरमाया, मेरी बेटियों को लेकर आओ। मैं अली चाहता हूँ कि आने वाली ईद मेरी बेटियां मेरे साथ कूफा में खड़े। या अली, ईद करने आई थी आपकी बेटियां। वाज़दारों, 3 जनाजे आलम परदेश में किस इस तरह उठे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वो पढ़ दो, एक जनाजा परदेश के आलम में जनाब सकीना का था, उठाने वाला सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां थी और कड़ियों वाले हाथों पे बहन का जनाजा परदेश में उठाया। और सज्जाद अकेला जनाजा लेकर और शाम की गलियों से गुजर रहा था, पूछ रहा था, कहाँ है गरीबों का कब्रिस्तान? ये पहला जनाजा, 3 जनाजे पढ़ना चाहता हूँ। और पहला जनाजा जिस वक्त कब्र के करीब सज्जाद लेकर गए, चाहते हैं कि कोई लेने वाला मुझसे ले, लेकिन 2 हाथ कब्र से बरामद हुए और लेकर कहा, सज्जाद बेटा, मेरी बेटी का जनाजा मुझे दे, मैं बाबा लेने आया हूँ, मुझे माफ करना, ये वो जनाजा है। और जिस वक्त वो कब्रों में पानी आने लगा, कब्रिस्तान का मुजावर सैयद हाशिम ने ख्वाब में देखा, हुक्म बीबी से कब्र खोली तो क्या अपनी बेटियों को लेकर आया, तो क्या देखा कि इस मासूमा के हाथों में अभी तक रस्सियां बंधी हुई है। और ऐसे ही बेटी आगे बढ़ी, रो कर कहती है, बाबा ये बच्ची तो मैले कमीज में दफन है, ये बच्ची का दफन मैला कमीज है। दूसरा जनाजा पढ़ लो। आलम परदेश में सज्जाद ने उठाया, वो 13 मुहर्रम को इजाज़त
دفن کرنے کے لیے آگے بڑھے. ایک ایک جناب قاسم کا لاشا اٹھایا, اکبر بھائی کا لاشا اٹھایا, چچا عباس کا لاشا اٹھایا, وہ دفن کرتے گئے. لیکن جب ایک لاش پہ آئے, معاف کرنا, وہ لاش اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. سجاد نے دیکھا زمین پہ گر گئے. سجاد کا بابا میں کیسے لاش اٹھاؤں؟ فرمایا بنی اسد سے چٹائی لے کر آؤ, ایک چٹائی لے کر آؤ, میں اپنے بابا کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں. سجاد نے وہ جنازہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے اور دفن کیا. لکھا حاضل قبر, یہ وہ قبر ہے غریب کی الذی قرلو بشارہ, جس کو پیاسا دریا کے کنارہ. یہ دوسرا جنازہ. اور تیسرا جنازہ 21 ماہ رمضان کو خالی کے دونوں بیٹے یتیموں نے اٹھایا. پردیس مدینہ نہیں ہے, اور یہ کوفہ ہے. وہ جو بیٹیاں عید کرنے آئی تھی, وہ کبھی جنازے کے دائیں گرتی ہے, کبھی اٹھتی ہے تو جنازے دائیں گرتی ہے. کہتی ہے بابا تو نے بلایا تھا, آ کر عید میرے ساتھ کرو. بابا پردیس میں کیسے عید کرے گی, اور بابا جس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لے آؤ شبی, شبی بابو لے آئیے. والا ڈالو جنازہ اٹھا, اور چلتی رہی شہزادیاں, اور جیسے دروازے پہ پہنچی, اور دروازے سے تابوت باہر آیا. دونوں بیویاں گر گئی. کہتی ہے بابا جس کے سہارے چھوڑا تمہیں مظلوم. سر کا صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویران کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. Ada